السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے، کیونکہ آپ کو ناظرین اس بات کا علم ہے، ایک ایسا مکتبہ بھی معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، ایک طبقہ یعنی بریلوی مکتبہ فکر، جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ قوم کو گمراہی کی راستے کی طرف چلا کے رکھنا، گمراہی پہ ہی رکھنا، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، اور انہوں نے ہر سال نئی سے نئی کہانیاں لے کر آنی ہوتی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ پتہ نہیں انہوں نے اس چیز کا ان کو کیا ملتا ہے جو لوگوں کو یہ گمراہی کے راستے پر رکھا ہوا۔ ان لوگوں نے کبھی نہیں ان کی زبان سے آپ رب العالمین کا قرآن سنیں گے، کبھی نہیں آپ ان کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے، بس اور اگلی بات ہم کرتے چلیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کیا ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں، اسٹوریاں سناتے ہیں، کیا ان کا کوئی شریعت کے ساتھ تعلق ہے؟ جب ان کے شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پھر یہ کیوں یہ قوم کو سناتے ہیں، کیوں یہ عوام الناس کو سناتے ہیں؟ ڈر نہیں ہے نا، خوف نہیں ہے اللہ کا۔ تو خیر ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم آپ کو سنوائیں گے جمال الدین بغدادی کی، جس بندے نے اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ رب العالمین کی توہین کی ہے، یقین مانیے یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو امین القادری صاحب، وہ کہتے ہیں جی سارا کچھ ہوتا ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی وجہ سے، یہ جو سال مہینے چاند سورج آتے ہیں نا، یہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہی یعنی ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے۔ اور اگلی ویڈیو جو ہے نا وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اللہ معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک ڈاکٹر طاہر القادری بھی گفتگو سنائیں گے، لیکن یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں، ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ یہ وہ بندے ہیں الحمدللہ یہ کافی اب سمجھ گئے ہیں۔ اور یقین مانیے یہ ڈاکٹر طاہر القادری، جن لوگوں نے وہ واقعہ سنایا نا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، جو میں کہنا نہیں چاہ رہا، ڈر لگ رہا ہے، ان کا رد کر رہے ہیں۔ یہ جملہ میں پھر کہہ دوں، ڈاکٹر طاہر القادری ان بندے کا رد کر رہے ہیں جنہوں نے یہ جملے کہے ہیں۔ ڈاکٹر القادری کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کہہ رہا تھا یہ کہاں پہ ہے۔ تو خیر ناظرین، میں یہاں پہ یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ڈاکٹر طاہر القادری اب کافی سیدھے راستے پر آگے۔ باقی ناظرین ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو رہن دو پھر۔ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا و مولانا و آقانا و مأوانا و ملجانا و قابانا، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعن، شاباش بیٹا، بہت بڑھیا۔ ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، شاہ جی کڑکڑا کے دیتے، انہوں نے کہا ایک زنانی دے گھر پتر نہیں سی ہوندا، وہ میاں بی بی دو میں سن کے مرید حضرت دے، اچھا وہ تیاں ہوندیاں تیاں وہ آیا جناب انہیں گھر والے نو آخیا بھئی جا غوث پاک مسلح تے بیٹھے ہوئے سن، اے جے پیر کیا بولا تو نے؟ اس آگیا جناب بابا جی مہربانی فرماؤ، آپ نے فرمایا جا اللہم آتی ذکر، یا اللہ انہوں منڈا دے انہوں کہا نس جا۔ نہیں ساروں کے یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ سال بعد جناب نے تولیے وچ کڑی لپیٹی ہوئی لے کے آیا، یہ پھنس گیا۔ اس آگیا بابا جی کلامنا علی ذکرن وعازا مؤنس عازی مؤنس، انہوں کہا تواڈی تو میری گل منڈے دی ہوئی سی ہے کڑی ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ شیخ نے ایسے کر کے دیکھا، اے جی شیخ، حضرت شیخ نے ایسے کر کے دیکھا، فرمایا کلامنا علی ذکر، تیری میری گل منڈے دی ہوئی سی؟ ارے ہاں بھائی ہاں۔ اس آگیا بالکل، فرمایا ہم کو خیال نہیں چاہتا، اس آگیا حضور میں نو یاد ہے غرض میری سی۔ آپ نے فرمایا چل لفیہا، اسے لپیٹ، وجہ فی بیتک، اپنے گھر میں جا،
आंख ने धोखा खाया है। अब्दुल कादिर मुंडा के है तो तू तक ना सके है, कुड़ी नहीं मुंडा। लानत 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 है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। जने तोलिया लपेटिया घर ले आया तो घर आके जदों चादर वो तोलिया खोलिया जड़ी कुड़ी सी मुंडा। चल झूठा। फरमाते हैं वमा मिनहा शूरुन औ दुहूरुन, फरमाते वमा मिनहा शूरुन औ दुहूरुन, के कोई महीना उस वक्त तक आता नहीं, कोई साल उस वक्त तक आता नहीं जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हैं हर साल, नया साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले, ये जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, आने से पहले पहले वो मेरे पास आता है। गौस पाक कहते हैं मेरे पास आता है और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है। फिर उसके बाद महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ओला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं, फिर शुरुआत होती है। मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। हफ्ता पहले मेरे पास आता है, सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है, इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौस पाक के हाथ में दिया है। आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। उसके सफ़ा नंबर 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। एक रोज वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह ताला हाथों में हाथ डालकर ऐसे दोस्तों की तरह अर्श मुअल्ला पर टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। अब आप अंदाजा करें क्या आलम है, इल्म और तहकीक के दावेदारों की गिरावट का आलम क्या है। तो वो नीचे वो अर्श पे ऐसे घूम फिर रहे थे और बेध्यानी में बात करते करते अर्श के किनारे पर पहुंच गए तो ख्याल न रहा तो अल्लाह ताला का पाँव फिसल गया और नीचे गिर गया। तो चूंकि हाथ पकड़ा हुआ था शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, तो उन्होंने मजबूती से पकड़ लिया और अल्लाह ताला को खींच कर दोबारा अर्श पे खड़ा कर दिया। तो अल्लाह ने कहा, अब्दुल कादिर है तो तू मेरा बंदा, पर आज से तू मेरा भी दस्तगीर हो गया है, यानी मेरा हाथ पकड़ने वाला, मुझे संभालने वाला। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तेज से उतरे, थोड़ा सा इज्तिमा, तो मैंने फिर जाके 7, 5, 6 दोस्त मेरे साथ थे, तो मैंने घेर लिया। मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं नाम नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चूँकि आदमी दुनिया में मौजूद नहीं है, बात समझाना मकसूद है, किसी की ज़ात पर तान नहीं। तो समझने वाले कुरेद करेंगे, समझ जाएंगे। इतवार के दिन छुट्टी होती थी तो हम कोई स्टूडेंट ऐसे ही कुछ अरसे के लिए चले जाते, उनका दर्स कुरान होता था। मेरी तबीयत है कि मैं किसी के बारे में भी राय कायम करूं तो या उसको बराह रास्त पढ़कर कायम करता हूं या बराह रास्त सुनकर। तो वो चूंकि हमारे उस ज़माने में वो शख्स जिंदा थे जिनकी बात कर रहा हूं, तो एक्सेस थी, मैंने कहा बराह रास्त सुने इनका अकीदा क्या है। तो किताबें पढ़ के उनकी ऐसे उनकी किताबें पढ़ के, चूंकि अकीदा अच्छा नहीं था, ऐसे वक्त ज़ाया करना, बराह रास्त सुन लेते हैं।
تو میں کئی ہفتے براہ راست ان کے درس قرآن میں شریک ہوا کہ میں خود سنوں عقیدہ کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب جو ان کے ماننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے, جن کو نہیں سمجھ ضرورت نہیں ہے بتانے کی. اور وہ پھر خطاب کے دوران یہ جو میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں شنید نہیں ہے, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ذاتی میری موجودگی کا میرا ذاتی تجربہ ہے. تو دوران خطاب انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو کچھ لوگ اتنے جاہل ہیں, میں بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سنی سنائی کے اوپر چلتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے. یہ میں اس ایسے بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا دعویٰ ہے محقق ہونے کا, دعویٰ ہے, اور جن کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو ان کا تو پتہ نہیں حال کیا ہوگا. تو وہ کہنے لگے کہ لوگ اتنے جاہل ہو گئے ہیں کہ یا ان کو کوٹ کر رہا ہوں, انورٹڈ کاماز میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے الفاظ, کہ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی, تو کچھ لوگ ان کو غوث الاعظم کہتے ہیں اور پیران پیر دستگیر کہتے ہیں. یہ وہ اب اپنے درس قرآن میں یہ بات بیان کر رہے ہیں, اور کہنے لگے کہ یہ جو ان کو دستگیر کہتے ہیں اور پیران پیر دستگیر غوث الاعظم, ان کی بڑی بے شمار معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, ان کے عقیدے کی کتابوں میں. یہ انہوں نے کہا جو واقعہ سنا رہا ہوں کہ دستگیر وہ کیسے بنے اور وجہ تسمیہ کیا ہے, دستگیر کیسے بنے, یہ وہ روایت کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دستگیر اس طرح بنے کہ ایک روز وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایسے دوستوں کی طرح عرش معلیٰ پر ٹہل رہے تھے, چہل قدمی کر رہے تھے. اب آپ اندازہ کریں کیا عالم ہے, علم اور تحقیق کے دعوے داروں کی گراوٹ کا عالم کیا ہے. تو وہ نیچے وہ عرش پہ ایسے گھوم پھر رہے تھے اور بے دھیانی میں بات کرتے کرتے عرش کے کنارے پر پہنچ گئے, تو خیال نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسل گیا اور نیچے گر گیا. تو چونکہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی نے, تو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کو کھینچ کر دوبارہ عرش پہ کھڑا کر دیا. تو اللہ نے کہا عبد القادر ہے تو میرا بندہ, پر آج سے تو میرا بھی دستگیر ہو گیا ہے, یعنی میرا ہاتھ پکڑنے والا, مجھے سنبھالنے والا. استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ یہ ان کی کتابوں میں, ان کے عقیدے میں, میں نے ایک چٹ لکھی اور میں نے کہا صاحب جو بھی نام تھا ان کا, تو میں نے کہا کہ آپ کس کس کتاب میں لکھا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے, آپ اس کا ریفرنس بیان کر دیں. اور کسی کلاس فیلو دوست کے ذریعے میں نے بھیج دی, چٹ ان کے ٹیبل پہ پہنچا دی. میرے سامنے انہوں نے چٹ پڑھی اور پڑھ کے اس طرف رکھ دی اور اپنا درس جاری رکھا, جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ چٹ لکھی, یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی, اتنی بڑی بات, اور اس عقیدے کے ساتھ تو سارے عقیدہ رکھنے والوں کو یکسر کافر اور بے ایمان بنا دیا, آپ نے جہنمی بنا دیا, خارج از اسلام کر دیا. جو ایسا عقیدہ رکھ کے نہ صرف جاہل ہے بلکہ وہ تو کافر اور بے ایمان ہو گیا. یہ بتائیے کہ انہوں نے کس کس کتاب میں لکھا ہے, کس کتاب میں, کوئی ایک ہی کتاب کوٹ کر دے. دوبارہ چٹ بھیجی, اس نے پھر پڑھی اور پھر رکھ دی. میں نے تیسری چٹ پھر بھیجی کسی کے ہاتھ, انہوں نے پھر پڑھی اور پھر رکھ دی اور اپنی بات جاری رکھی. درس ختم ہو گیا, جواب نہیں دیا. جب ختم ہوا تو وہ سٹیج سے اترے, تھوڑا سا اجتماع, تو میں نے پھر جا کے 7-5-6 دوست میرے ساتھ تھے, تو میں نے گھیر لیا. میں نے کہا جی یہ آپ کو تو جانے نہیں دیں گے, آپ اس کا حوالہ بتائیں کس کتاب میں. اب آگے جو انہوں نے مجھے جواب دیا وہ سنیے. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی میرے پیروکاروں میں سے ہے, تعارف تو نہیں تھا نا, سمجھا بھی میرا درس قرآن جو سننے بیٹھا ہے کوئی نوجوان ہے تو میرے ماننے والوں میں سے. مجھے کہنے لگے آپ کو کیا غرض ہے حوالے کی, میں نے جو بتا دیا یہ کافی ہے حوالہ آپ کو, میں نے جو کہہ دیا یہ ریفرنس کافی ہے آپ. جی ناظرین, آپ نے یہ بڑی مرادہ فرمائی. جیسا کہ ناظرین میں نے شروع کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے سورہ قصص کی, فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ فرما دیجئے کیا اگر اللہ قیامت تک رات ہی رکھے, کوئی بزرگ ہے, کوئی بابا ہے, کوئی بگڑیاں بنانے والا کوئی ایسا ہے جو دین لا سکے, جو دین چڑھ سکے. اگلی آیت کے اندر فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ فرما دیجئے اگر اللہ پاک دن رکھے قیامت تک کوئی ہے جو رات لا سکے. کتنی پیاری آیات ہیں. فرمایا جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, انہوں نے دنیا میں کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی. یقین مانیے یہ غالباً سورہ احقاف کی آیت کا ترجمہ ہے.
میں اگلی بات ہم کرتے چلیں. اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وسخر الشمس والقمر، کبھی سورج آ جاتا ہے کبھی چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا بھی اللہ. یہ دونوں ڈیوٹی دے رہے ہیں. آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جن کے پیچھے جن کی پوجا یہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ اکبر. یقین مانیے ان لوگوں نے شرک کی بھی انتہا کر دی. سورۃ الفاتر کی اگلی آیات فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، فرمایا دھوپ دے سایہ برابر نہیں ہو سکتے. اگلی بات فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کہتے ہیں، ایسا کہ آپ نے وہ مفتی سمر سنا ہو، کہتا ہے نہیں جی نہیں، ہمارے بابے جب زندہ ہوتے ہیں کم سنتے ہیں، قبر میں جا کر زیادہ سنتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. آگے جو جملہ ہے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. یہ جو آیت پڑھی ہے نا، اگلا ترجمہ یہ نازل آپ نے خود پڑھنا ہے. سورۃ الفاتر، ایک فاتح ہے ایک فاتر ہے، یہ ڈھونڈنی ہے آپ نے، خود ہی اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات فرما رہے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء. ترجمہ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ کہیں گے بلکہ جن لوگوں نے ساری عمر قبروں مزاروں درباروں کی پوجا کی ہے، جب وہ ترجمہ پڑھیں گے، مولویوں کی باتیں نہیں سننی جو مولوی کہتے ہیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جائے گے، ان کی بات بالکل نہیں سننی. وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا لنگر پانی بند نہ ہو جائے. آپ نے قرآن خود ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے آپ عامر رضا خان بریلوی کا لینے ترجمہ پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہہ رہے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. یہ آپ نے خود پڑھنا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر آپ کہیں گے ہاں ہم نے زندگی کہاں پہ گزار دی. یقین مانیے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اگلی بات ہم کرتے چلیں. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جن کو تمام انبیاء علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر پکارا ہے. تمام نبیوں نے مشکل وقت کے اندر، پریشانی کے اندر، دکھ کے اندر، مصیبت کے اندر اللہ رب العالمین کو ہی پکارا ہے. آپ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں، میرے پیر کی طرف دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکار رہے ہیں رب العالمین کو. بدر کا موقع ہے، جنگ بدر ہے. فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ. پھر اللہ پاک نے مدد کی ہے. کہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو رب کا دروازہ کھڑکا رہے ہیں، اور یہ جو طبقہ ہے یہ ہمیں قبروں مزاروں درباروں کی پوجا پاٹ پہ لگا رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یقین مانیے اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی بھی معافی نہیں، بدعت کی بھی معافی نہیں. آپ کہیں گے بدعت کے بارے میں کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ بندہ بدعت کرتا رہتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے. یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک توبہ کرنے کی توفیق دے. باقی نہ یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نبینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.